السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ قرآن کی عظمت و شان کے حوالے سے مسلسل کچھ باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں، آج بھی کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک اور قرآن مجید کی شان خود قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن جو عقائد بیان کرتا ہے اس میں کسی طریقے کی گڑبڑی اور کسی طریقے کا انسان کو جو ہے کنفیوژن میں ہونا اور کسی طریقے کے رکاوٹیں ہونا۔ اب آپ عقیدے کے حوالے سے ایک مثال دیکھ لیں، اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر اگر چاند کی پوجا کرے اور سورج کی پوجا کرے یا پھر آگ کی پوجا کرے یا پھر جانوروں کی پوجا کرے، پیڑ پودوں کی پوجا کرے، تو بہت سارے اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی، اور وہ خود جو ہے اس میں ایسے سوالات پیدا ہوں گے جس کا جواب وہ خود نہیں دے سکتا۔ جیسے سورج کی چاند کی اگر پوجا کرے گا تو یہ ختم ہونے والے ہیں، تو یہ ایک ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کو کامیابی ملے، اور لاجیکلی بھی سائنٹیفکلی بھی اگر بندہ غور و تفکر کرے گا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں بلکہ وہ غلط راستے پر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس توحید کے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں جو ہے طرح طرح کے خیالات آئیں گے۔ اس نتیجے پر انسان پہنچتے، یہ جو پنرجنم کا کانسیپٹ ہوا کہ پچھلے جنم میں اس نے کوئی غلطی کی تھی اسی لیے آج یہ جانور بن کر پیدا ہوا، اور اس جنم میں بھی اگر یہ کوئی غلط کام کرے گا تو اگلے جنم میں جو ہے یہ کتا بلی ہو کر پیدا ہوگا۔ تو یہ کانسیپٹ بالکل یہ انسان کو جو ہے بھٹکا دے گا۔ اور یہ ہوا کیوں؟ توحید سے جب بندہ ہٹتا تو ایسا وہ خراب راستے میں چلا جاتا۔ اسی طریقے سے جو بھی سود کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، بدنگاہی کے حوالے سے دیکھ لیں، یا پھر چوری کے حوالے سے دیکھ لیں، انسان جتنے بھی یہ قرآن اصول بیان کرتا ہے کہ ان راستے پر چلیں تو پرسکون اس کی زندگی گزرے گی۔ ورنہ انسان اگر دھوکے کا مال کسی سے چوری کر کے لا لیا تو کتنی مشکلات میں اس کی زندگی پڑ جائے گی، ڈر خوف سے اسے جینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بدنگاہی وغیرہ کرنا یا پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ صحیح طریقے سے بندہ اگر شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے زندگی گزارے گا تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر میں شادی نہیں کرتا، اسی طریقے سے افیئرس کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا تو کتنے دن یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن قرآن نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے فرمایا گیا اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہدایت، اس میں گائیڈنس ہے، ہر معاملے میں آپ کے لیے ایک کلیئر گائیڈ لائنس اس میں موجود ہے، اور یہ اسی وقت ہوں گی جب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ اب سوچو، آپ کی ہال ٹکٹ ہے ایگزام کی، یا پھر کوئی بھی آپ کو انسٹرکشن مینول دیا گیا، ایسی لینگویج میں ہے چائنیز وغیرہ میں، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے؟ دکان والے سے پوچھیں گے۔ تو قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، اب اس کو ہم سمجھیں گے تبھی اس سے ہم ہدایت حاصل کر پائیں گے۔ اور آگے فرمایا گیا رحمت اور بشارت ہے۔ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ قرآن کے صدقے میں انسان کو دنیا میں بھی رحمت کا حصہ ملے گا، اور موت کے وقت میدان محشر میں، قبر میں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کے ذریعے سے بندے کو میسر ہوگی۔ اور قرآن بھی ایک رحمت کا
حصہ ہے، اور خود ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہمارے آقا علیہ السلام بھی ساری کائنات کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے میرے آقا علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور بشارت ہے، خوشخبری ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، صدقات و خیرات کرنے والوں کے لیے، اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنے والوں کے لیے۔ اور قرآن میں جو فرمایا گیا کہ جو خوف خدا رکھتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے حوریں ہوں گی، اس کے لیے جنت کا لباس ہوگا، اس کے لیے جنت کا رزق ہوگا، اس کے لیے نا ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے میدان محشر میں عزت ہوگی، اس کے لیے نور کے ممبر سجائے جائیں گے، اس کے لیے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ تمام خوشخبریاں کس کے لیے؟ یہ مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، نیک کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے یہ۔ اور آگے فرمایا گیا، ایک اور آیت کریمہ ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس میں رہنمائی ہے، یعنی آپ کے لیے ایک روڈ میپ ہے، کیسا جانا، کیسا زندگی گزارنا، بچپن میں کیسا کرنا، جوانی میں کیسا کرنا، بڑھاپے میں کیسے کرنا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا، ماں باپ کا ادب احترام کیسا کرنا، ہر چیز کا جو سوال کریں وہ انسٹرکشن مینول آپ کو ڈیٹیل میں قرآن بیان کرے گا۔ اس میں رہنمائی بھی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ جو واقعی نیک بننا چاہتے ہیں، جو واقعی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جنت کا راستے پر چلانا چاہتے ہیں، جو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر تبدیلی کا جذبہ ہو، جو اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے اس میں۔ ورنہ جن کے اندر سمجھنے اور سدھرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ان کے لیے قرآن کی جو آیتیں ہیں اور قرآن کی جو باتیں ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صرف ایک رسم اور ایک فارمیلٹی رہ جائے گی۔ لیکن جو واقعی سدھرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کے ایک ایک حرف سے، قرآن کی ایک ایک آیت سے، قرآن کے ایک ایک واقعے سے وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ اور یہ بھی نصیحت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم سمجھیں گے۔ دیکھو ایک میٹر، ایک واقعہ، ایک سٹوری اور جو بھی چیز قرآن میں بیان ہوا، جب ایک ہماری جو لوکل لینگویج ہے جو ہمیں زبان سمجھ میں آتی وہ ہمیں سمجھ میں آئے تو ہمیں نصیحت حاصل کر سکتے سو۔ اگر ہمیں خود سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ تو اسی لیے اس کے لیے بھی پھر وہیں پر لوٹنا پڑے گا۔ ہم ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، علماء کے بیانات سنیں، یا پھر ایسے پروگرامز وغیرہ دیکھیں تاکہ ہمیں قرآن نے کیا ہمارے سے مطالبہ کیا ہے اور قرآن نے ہمارے سے کیا نصیحت کی ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ سورہ لقمان میں ہے کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اگر بلند آواز اگر اللہ کو پسند ہوتی تو گدھے کی آواز پسند ہوتی، تو چلانے سے منع کیا گیا، نصیحت کی گئی۔ اور اکڑ کر مت چلو، اگر تم اکڑ کر چلو گے تو نہ تم زمین کو چیر سکو گے تمہارے اکڑنے کی طاقت سے، نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکو گے۔ یہ نصیحت کی گئی قرآن میں۔ تو ایسی بہت ساری نصیحتیں قرآن میں ہیں۔ یہ کب ہمیں معلوم ہوگی؟ جب ہم خود ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں صحیح سے سورہ فاتحہ دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تجوید کے ساتھ، اس سے آگے بڑھ کر ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، علماء سے سنیں، اور ذہن نصیب ہمارے کسی بچے کو ہم عالم دین بنائیں تاکہ وہ مکمل طور پہ قرآن کو سمجھیں اور ہمارے خاندان والوں کو سمجھائیں۔ اس کا کوئی شوق ہے نہیں، بس ایک فارمیلٹی اور ایک رسم کے طور پہ قرآن کو ہم نے رکھ دیا ہے، بس پوری زندگیاں ہماری گزر گئیں، لیکن ایک مرتبہ بھی قرآن نے ہمارے لیے کیا نصیحتیں بیان کی اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ آگے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی پڑتا ہے۔ تو ایک فرمایا گیا کہ اس میں ہم ایمان والوں کے لیے شفا ہے، قرآن میں میڈیسن ہے۔ ایک جو پریکٹیکلی آپ کو مطلب جو دنیاوی اعتبار سے میڈیسن آپ استعمال کرتے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں سورہ نحل میں فرمایا گیا کہ جو شہد ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ ہنی از اے ویری گڈ product in which we have many proteins, many vitamins or many
carbohydrates and all. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شہد ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور اس سے بہت زیادہ علاج بھی ہوتا. ایک زمانے میں جب ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ جب بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی تو زخم جب لگتا تھا ان کو تو وہ شہد لگا لیا کرتے تھے, اس سے ان کو وہ جو ہے شفا مل جایا کرتی تھی. قرآن نے 1500 سال پہلے بیان کیا کہ شہد میں جو ہے شفا موجود ہے, اس میں میڈیسن موجود ہے. آج سائنس بھی کہتی ہے کہ شہد سے انسان کا میموری پاور بڑھتا ہے, اس کا حافظہ بڑھتا ہے, بہت زیادہ اس کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے, بہت زیادہ. لیکن جو واقعی پیور شہد ہے, پیور ہنی ہے, اس سے فائدہ ملے گا. اس کے علاوہ خود قرآن کی آیتیں جو واقعی صدق دل سے صحیح تجوید سے ایمان رکھتے ہوئے اگر قرآن کی آیتوں کو اگر بندہ پڑھے گا تو کئی بڑی بڑی بیماریوں سے بندے کو شفا ملے گی. کئی ایسے واقعات نیوز میں اور واقعات رپورٹس میں اور تحقیق کرنے کے بعد ملے ہیں. کئی غیر مسلم جو تعویذات دیتے تھے, مسلمان نہیں تھے, تعویذات دیتے تھے اور ان کو علاج کا طریقہ الگ الگ طریقے سے لوگوں کی بیماری کو دور کیا کرتے تھے. جب ان کے پیپرز کو نکال کر دیکھا گیا, جب ان کی چیٹیوں کو نکال کر دیکھا گیا تو اس میں قرآن کی آیتیں تھیں, تو ان قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو شفا ملی. اسی طریقے سے کئی بلڈ پریشر کے مریضوں کو اور کئی ڈپریشن کے مریضوں کو اور کئی وہ لوگ جو ٹینشن اور جو مصیبت اور بہت سارے ذریعے سے پاگل پن تک پہنچ گئے تھے, ان کو جب قرآن کی تلاوت سنائی گئی اچھے قاری سے, واقعی ان کو شفا ملی اور ان کے پاگل پن میں اور ان کے ڈپریشن میں کمی آئی ہے. یہ بہت سارے رپورٹس ہیں, آپ یوٹیوب وغیرہ میں یا گوگل میں دیکھ لیں, آپ کو یہ مل جائیں گی. اسی طریقے سے شفا جو ہے یہ ظاہری شفا بھی قرآن دیتا ہے, باطنی شفا بھی قرآن دیتا ہے. باطنی بیماریاں جو کفر و شرک کی بیماری ہے, سب سے بڑی بیماری, یہ وہی قرآن ہے جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے کان میں جب یہ قرآن کی آیتیں سنائی دی اور جب ان کے ذہن میں یہ قرآن کی آیتیں پڑھی اور جب ان کو سننے کا موقع ملا تو ان کا باطن کی بیماری بھی دور ہوئی اور یہ بھی کلمہ پڑھ کر ایسے مسلمان ہوئے, ان کے ذریعے سے اسلام کو ترقی اور اسلام کو عروج ملا. تو یہ شفا بھی جو باطنی بیماریاں ہیں اس سے بھی, حسد, غیبت, چغلی, ریاکاری, یہ تمام کی شفا جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے. آگے فرمایا گیا, اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے. یعنی اسی قرآن کے سبب جو ہے ہمیں عظمت ملے گی, اسی قرآن کے سبب جو ہے ہمیں عزت ملے گی, اسی قرآن کے سبب جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی. یہ واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے. تو آج بھی اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں, عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہی ایک سبب ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, قرآن کو ہم خود پڑھیں, اپنے بچوں تک یہ تعلیم پہنچائیں اور لوگوں کے اندر قرآن کی دعوت کو عام کریں. اور قرآن نے جو زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو پہلے بھی صحابہ کرام کو بھی, تابعین کو بھی اور رہتی دنیا تک جس کسی کو بھی عزت ملی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ملی ہے. وہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ وہ معزز تھے قاری قرآن ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو یہ سبحان اللہ بولنے کا جملہ نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ معزز تھے قاری قرآن ہو کر, یعنی ان کو عزت ملی کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر, یعنی ہم ذلت اور ہم بے عزت ہوئے قرآن کو چھوڑ کر. تو اسی لیے قرآن کو اگر ہم تھام لیں, یہ قرآن کو پڑھیں, ہر طریقے سے قرآن کا درس ہو, قرآن کو سیکھیں, قرآن کو سمجھیں, پہلے تجوید پڑھیں, اس کے بعد تفسیر پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, ہمارے شادیوں میں, ہمارے فنکشنوں میں, ہمارے گھروں میں قرآن کا درس ہو, ہمارے بچے, ہماری عورتیں سب کے سب قرآن پڑھیں, ہمارے مساجد میں, مدارس میں, ہر جگہ قرآن کا درس ہو, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوگی اور یقیناً ہمیں اس کی عزت ملے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو فیضان قرآن نصیب فرمائے اور قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو عزت نصیب فرمائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.